کہ اب میں جو آپ کے سامنے اس کے بیسس کی طرف آ رہا ہوں. بیسک چیز یہ ہے کہ جب ایک چیز کا آپ نے تجزیہ کرنا ہو تو پیپر پینسل لے کر یہ دیکھیں کہ نمبر 1 مسئلہ کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں. اب بڑی مسئلہ یہ ہے کہ اس محرکات میں سے سب سے بڑا محرک ہم خود عوام ہیں. آخر کیا ہوئی کہ کس طریقے سے مشکل سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں لوگوں میں شعور پیدا کیا، تو لوگوں میں یکجہتی اتفاق ہوا اور انہوں نے قربانی دی اور یہ ملک پیدا کیا. اب اس کے بعد پھر کیا ہو گئی؟ اس کے بعد قوم سو گئی. قوم اس لیے سو گئی کہ ہمارے، جیسے میں نے پچھلے کئی پروگرام میں آپ کو بتایا کہ ہمارا جو یہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مذہبی ٹریننگ ہے، اس میں بہت سی قباحتیں ہیں، بہت سی کمزوریاں ہیں. مذہب بہترین خوبصورت اللہ کی ایک آئی میں سے ریولیشن ہے کہ انسان تم یہ ہو، یہ کرو گے اور یہ اس کا حل ہے. یعنی کہ بتایا کہ تم اصل میں ہو کیا، میرے اشرف المخلوقات کیا ہیں. اور جب یہ آپ تکبر میں آ جاتے ہیں اور اپنی باتوں میں آ جاتے ہیں، آپ میں شیطان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے اندر شیطان ہے. رحمان نے ہمارے اندر عقل سلیم دی. اگر آپ عقل سلیم نہیں استعمال کریں گے تو یہ وجوہات پیدا ہوتی ہیں. لہذا اگر آپ اپنی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو کیا انہوں نے شعور پیدا کیا تھا؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ، اس کی پریکٹیکل فارم دیا. کیوں ایسا ہو گیا کہ انہوں کے اندر لگن تھی، ان کے اندر وہ لالچ، ہوس یا کوئی پیسہ بنانا یا لوٹ مار نہیں کرنی تھی. وہ اس مقصد کے لیے نہیں پاکستان بنایا تھا جس طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تو اس کو بالکل الٹ ہے، یعنی کہ بالکل اپوزٹ قسم کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی کلیکٹیو انکانشیس کو اگر آپ اسٹڈی کریں، ہماری قوم میں سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے اللہ کرے گا. یعنی کہ سوئے رہے ہیں، اچھا جی اللہ دی مرضی، اچھا جی اگلی دفعہ ہو جائے گا. یہ چیز ہے، یہ انسان کو اتنا لے کر بیٹھی ہے کہ آپ، یعنی کہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ محنت کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں. اب یہ تو نہیں کہ یہ چور لٹیر یہ سارا کچھ کر رہے ہوں اور آپ بیٹھے رہیں جی اللہ باہر سے کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کرے گا. جس طرح میرا ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ امریکہ سے کچھ آئے گا، فلان جگہ سے کچھ آئے گا. تو دوستو جب جو قومیں ان پر ڈپینڈنٹ ہوں تو وہ اس طرح خرگوش کی جو ہوتی ہے نا نیند سوئی رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اندر جب تک شعور نہیں ہوگا، آپ کا مین ریزن، ان کی کامیابی کا ریزن یہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ میں شعور نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی، آپ کے پاس قرآن شریف ہے، آپ کے پاس معنی ہے، آپ کے پاس ڈائریکشن ہے. آپ کسی کا سہارا مت لیں، اس کتاب میں سے دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ میں کس لیے پیدا کیا گیا، یہ ملک کس لیے پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، ہم نے جانا کہاں ہے. پر یہ ہے کہ لکیر کے فقیر کھانا کھایا، پیٹھا بیٹھا، خاندانی کاروبار کیا، اگر کلرک ہے تو اپنے سلسلے میں چلا، پھر اس کے اندر وہ پیسے کمانے کے ٹیکنیک ڈھونڈے. یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے کوئی اپنی عقل، اپنی پرسنالٹی اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے یا انسائٹ دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. تو جو لوگ یہاں پر ہیں وہ کوئی نرالے نہیں ہوتے، وہ ہمارے ہی میں سے اور ہم ہی لوگ ہیں آپ میں سے جو کہ یہاں مواقع ملتے ہیں. یہاں ایک قانون کی پاسداری ہے. ہم وہاں پر کہتے ہیں ایمان ہے، ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اصلاح کردار ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اور کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، دس دیٹ ہم کہتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہاں پر مسلمان کی حکومت تو نہیں ہے، دے ڈو اٹ پریکٹیکلی. تو پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارے سوچنے کے انداز، عمل کے انداز اور بیان کرنے کے انداز، تینوں میں ایک ڈفرینسز ہے. اس لیے سورہ حجرات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو کہیں تو کچھ، پریچنگ تو کچھ کریں اور ان کے اعمال اس کے الٹ ہو. تو خدا کہتا ہے مجھے اس سے منافق لوگ پسند نہیں ہیں. تو پہلے خدا کے لیے اپنے اندر منافقت ختم کیجئے، اپنے آپ کو سمجھیے، اپنے وقت سمجھیے، یہ دیکھیے کہ ہم کس ملک کے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، کیوں ہم تباہی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کا کیا ہے، وہ جس طرح ہوتا ہے نا ہم پیالہ ہم نے والا، وہ جرنیل صاحب کو بھی ایسے آدمی چاہیے تھے اور ادھر سے مل گئے. تو ابھی ہم اس پر ڈسکشن میں نہیں آئیں گے. تو پہلی بات یہ سمجھیے گا کہ شعور کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتی کہ آپ پی ایچ ڈی کریں. شعور کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی باہر سے سمجھائے.
شعور سے مراد یہ ہوتا ہے آپ اپنی عقل استعمال کریں، گرد و پیش کا مشاہدہ کریں اور حالات کا جو فیصلہ کرنا آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے سب کچھ آپ کو دیا، لیکن خاص چیز میں نے آپ کو دیا، یو ہیو گیون دا فریڈم آف چوائس، کہ اگر ہمارے پاس فریڈم آف چوائس نہ ہو تو ہمیں پھر جنت دوزخ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ فریڈم آف چوائس یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر عقل سلیم ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ شارٹ کٹ ٹیکنیکس ہیں اپنی جسمانی اور ذہنی لذتیں لینے کے لیے، شارٹ کٹ طریقے سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے، اور اس کا دوسری طرف طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عقل سلیم ہے، یعنی کہ یو فالو دا رائٹ ڈائریکشن مڈل پاتھ۔ تو میرے اس کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا ہے تو میرے اس کہنے کا مین پوائنٹ یہ ہے، فالو دا مڈل پاتھ، ایکسٹریمٹی سے بچیں، ہر چاہے اچھائی ہے چاہے برا، ایکسٹریمٹی از کالڈ ایب نارمیلٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حل آپ کے اندر ہے، سکون آپ کے اندر ہے، فتح آپ کے اندر ہے، اور اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو آپ اپنا عقل استعمال کریں اور شعور حاصل کریں اور اس طرح چلیں۔ میں ہسٹری میں 3 لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکوں گا ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی۔ سب سے بڑا شعور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا جو علامہ اقبال نے ان کو کہا۔ علامہ اقبال نے وہ شعور پیدا کیا قومی جو کہ ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، جو فقدان ہو گیا۔ اس کے بعد قوم جو ہے اتنی سو گئی، اس طرف نہیں آئے۔ اس وقت جو آپ کے پاس واحد ایک حل ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو پریزنٹ آپ کا جو عمران خان ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، دنیا جہاں کو گھوما پھرا، اس نے جو وہ کام کیا ہے جو قوم سوئی تھی اس کو جگایا ہے، یہ جو کریڈٹ ہے وہ ساری عمر اس کو ملے گا، چاہے اس کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر قوم میں شعور ہے تو وہ کچھ کر سکتی ہے۔ جو بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ چلی گئی، انہوں نے ماڈل سیکھے، وہ آپ کو طرح طرح کے ماڈل چیزیں بتائیں، تو پلیز یہ نہ دیکھیں کہ اس کے ووٹ کی طرف جائیں، یہ اپنے آپ شعور کو دیکھیں۔ آپ کے پاس ایک پاور ہے، آپ کو ووٹ ہے، ووٹ کا استعمال ہونا چاہیے، اور پھر آپ جو سلیکشن کریں وہ عقل سلیم سے کریں، آپ جذباتی ہو کر نہ کریں۔ تو اینڈ پر میں یہ کہوں گا کہ اگلی دفعہ آپ نے پیپر پینسل لے کر یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کس علاقے میں ہوں، میں نے کس کو سلیکٹ کیا، اس نے کیا کیا، اور پھر میں آپ کو 8-10 مہرے بتاؤں گا، ان کے پیچھے دیکھوں گا کہ آپ کو کرائٹیریا دوں گا کہ ایک پیمانہ ہے، اس طرف رکھ کر آپ یہ دیکھیں کہ اس پیمانے پر یہ لوگ کہاں آتے ہیں۔ تو پھر آپ کی عقل سلیم یہ کہے گا کہ یار وہ لوگ جو مجرم تھے، جو قاتل تھے، جو لوٹنے لٹانے والے تھے، سر عام قتل کر کے ماڈل ٹاؤن کا، اب وہ وہی آپ کے منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو آپ اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ آپ ہماری اپنی عقل ہے، نہیں ہم اس کو سمجھ نہ سکتے، نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو میں نے الفاظ سے آپ سے معافی چاہتا ہوں ٹائم کی۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ میں آپ کو ان ڈیٹیل ان کے اوپر بات چیت کروں گا۔ اللہ آپ کو اس میں فتح نصر دیں، سکون لیں، کچھ نہیں گیا، اپنے آپ کو کلیکٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ وقتی طور پہ اس دنیا میں ہے، ہر ایک نے راجعون ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون۔ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة ابراہیم حنیفا وما کان من
المشركين کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔